اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن کے آداب اور جمعہ کے دن کی سنتیں۔ افضل دن ہونے کی وجہ سے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا اور گناہوں سے بچنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، لہٰذا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جمعہ کے دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو درود یاد ہے وہ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، یا سب سے بہترین درود شریف درود ابراہیم ہے وہ پڑھیے۔ جمعہ کے دن ساعت مستجابہ مقبول گھڑی کی جستجو میں رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی اذان سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے دعا کرنا، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دونوں خطبوں کے درمیان جب خطیب بیٹھ جائے اس وقت بغیر ہاتھ اٹھائے دل ہی دل میں دعا کرنا، زبان بھی نہیں ہلانا، ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، دل ہی دل میں دعا کرنا۔ اور بہت سارے لوگ خطبہ دیتے وقت جب خطیب صاحب درود پڑھتے ہیں تو یعنی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما یہ آیت پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا کوئی دعائیں پڑھتے ہیں تو آمین آمین کہتے ہیں۔ خطبے کے درمیان خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن نماز فجر میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام سجدہ پڑھنا، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور روشن ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے سورہ کہف کی تلاوت۔ کپڑوں کا کوئی جوڑا خاص جمعہ کے دن پہننے کے لیے رکھنا، جمعہ کی ادائیگی میں لاپرواہی نہ کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، تیل لگانا، اپنے پاس موجود کپڑوں میں سب سے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جانا، پہلی اذان کے بعد تمام کام چھوڑ کر مسجد پہنچنے کی کوشش کرنا، ہو سکے تو نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا، مسجد کی طرف جانے اور مسجد میں داخل ہونے کے آداب کا لحاظ کرنا، تحیۃ المسجد پڑھنا، خطبہ شروع ہو گیا ہو تو نہ پڑھے، جمعہ کی نماز سے پہلے حلقہ نہ لگانا، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہ جانا، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا، امام کے قریب بیٹھنا، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود نہ بیٹھنا، دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان تفریق کر کے نہ بیٹھنا، نیند آنے پر جگہ بدل دینا، خطبہ شروع ہو گیا ہو تو نہ بدلے، خطبے کے بعد فوراً نماز شروع کر دینا، جمعہ کی نماز میں مسنون قرات کا اہتمام کرنا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے، کبھی یہ تلاوت کی جائے کبھی یہ سورت کی تلاوت کی جائے۔ نماز کو خطبے سے طویل کرنا، جمعہ کی نماز کے بعد سنن و نوافل کی ادائیگی کے لیے جگہ بدلنا، جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین 7 مرتبہ پڑھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے آئندہ جمعہ تک برائی سے محفوظ رکھیں گے، اس کو ورد ضامن کہتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے سنن اور نوافل کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ احد، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورتیں پڑھنا۔ لیکن اس سلسلے میں یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں یعنی ظہر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کے بعد لمبے لمبے ذکر و اذکار کرنے سے بچنا چاہیے۔ شارٹ ذکر کیا جائے اور سنن اور نوافل پہلے پڑھے جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے دیگر اذکار کیے جائیں۔ البتہ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، مثال کے طور پر عصر ہے اور اسی طرح سے فجر ہے، ان نمازوں کے بعد سنت نہیں ہے تو لہٰذا ان نمازوں کے بعد تو آپ طویل ذکر کر سکتے ہیں، لیکن جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان نمازوں کے بعد لمبا ذکر نہیں کرنا، بلکہ مختصر 3 مرتبہ استغفار، اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم انی علی ذکرک و شکرک، یہ پڑھ کر فوراً سنن اور نوافل پڑھے جائیں۔ یہ 7 مرتبہ سورتیں پڑھنا ہے، یہ جمعہ کی سنت اور نوافل پڑھنے کے بعد۔ جمعہ کی نماز کے بعد روزی کی تلاش میں نکلنا۔ اب یہاں پر 2-3 چیزیں سمجھنے کی۔ نمبر 1، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، لیکن غسل کب کیا جائے گا؟ لہٰذا کہ بہتر تو یہ ہے کہ اصل میں غسل کا مقصد یہ ہے کہ صفائی ستھرائی حاصل ہو،
آپ جو ہے نہا دھو کر پسینے کی بدبو کو دور کر کر اور عطر وغیرہ لگا کر مسجد میں آئیں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے ہم راحت کا ذریعہ بنیں گے، فرشتوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنیں گے، خوشبو سے ہم معطر ہوں گے، پسینہ وغیرہ کی بدبو نہیں آئے گی، اور اسی طرح سے نماز میں خشوع اور خضوع حاصل ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے غسل کیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ جہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں یا ہماری مسجد میں اب 2:30 بجے جمعہ ہے تو لہٰذا 1:30 بجے یا 1:45 یا 2 بجے غسل کیا جائے اور جو ہے اس کے بعد فوراً نماز جمعہ کے لیے آئے۔ البتہ اگر کوئی شخص، چونکہ اسلام میں مغرب سے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے، جمعرات کے دن مغرب کے بعد غسل کرتا ہے یا پھر کہہ لیجئے کہ جمعہ کے دن فجر کے بعد غسل کرتا ہے، تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے نماز سے پہلے غسل کیا جائے، ایک دم بالکل پہلے، جتنا پہلے کریں گے اتنا جو ہے ہمارے لیے بہتر ہوگا، تاکہ جو ہے صفائی ستھرائی اچھی طرح سے حاصل ہو جائے۔ اب یہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ نماز جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے، لہٰذا پہلی اذان کے بعد غسل کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کاروبار، تجارت سب کچھ چھوڑنا چاہیے اور وہ چھوڑ کر مسجد آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں فتاوی بن نوریہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا، تجارت کرنا ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص پھر بھی اگر کاروبار کرتا ہے، میں فتویٰ یہاں پر نقل کر دیتا ہوں کہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کاروبار میں اور خرید و فروخت میں لگنا یہ حرام ہے، لہٰذا پہلی اذان کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا جائے، فوراً جمعہ کے لیے صحیح کی جائے، اور اس وقت کیا گیا سودا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ پہلی اذان کے بعد جو سودا، جو ڈیل ہوگی وہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی اور ناجائز۔ البتہ اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، البتہ بہتر یہی ہے کہ پہلی اذان کے بعد کاروبار وغیرہ چھوڑ دیا جائے۔ اور اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض مساجد میں 2 بجے جمعہ ہے تو اذان 12:30 بجے دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جماعت سے آدھا پون گھنٹہ پہلے پہلی اذان دی جائے، تاکہ جو ہے دشواری کا سبب نہ ہو۔ 2:30 بجے اگر آپ کے پاس جماعت ہے تو آپ 2 بجنے کو 10 منٹ کم ہے جب اذان دیجئے، 1 بجے آپ کے پاس جماعت ہے 12:30 بجے اذان دیجئے اگر وقت شروع ہو رہا ہے، لہٰذا یہ چیزیں سمجھنے کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔